سب سے بڑا جو ریسنٹ پاسٹ میں میرے سامنے چیلنج آیا یا ہمارے سما کی ٹیم کے سامنے جو چیلنج آیا جس میں ٹیم کے ہر ایک ممبر نے حصہ لیا، کسی کا حصہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کم تھا، کیونکہ مشکل مرحلہ تھا جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ والا ماحول بننا شروع ہوا۔ ابھی جنگ والی کیفیت وہ والی نہیں تھی کہ یہاں پہ اٹیک ہو گیا اور ہم نے کیا رسپونڈ کیا، اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، لیکن اسی عرصے میں جب یہ دباؤ بڑھ رہا تھا تو پوری سما کی ٹیم 24 گھنٹے ایکٹیو ہو گئی، بلکہ چند دن ایسے تھے کہ بہت سارے ہمارے نیوز کے جو لوگ تھے کنٹینیوسلی کوئی 36 آورس ڈائریکٹر نیوز سمیت یہاں ہمارے لوگ آفس کے اندر موجود تھے، اور ہر ایک خبر جو ہے اس کے مکمل طور پر تحقیق کر رہے تھے اور بر وقت رپورٹ کر رہے تھے۔ وہ ہمارے اپنی بیسز پہ بھی اٹیک ہوا تو ہم نے اس کو بھی رپورٹ کیا، اس کو روکا نہیں۔ ہمارے بارڈر کی سچویشن تھی تو ہم نے اس کو روکا نہیں، بارڈر تک رسائی حاصل کی۔ اگر ہمیں بنکرز کے اندر جانا پڑا، بنکرز کے اندر گئے، کہیں کوئی ٹینک لگے ہوئے تھے تو وہ ٹینک کی طرف گئے، اور اس میں ہر ایک ممبر کا اتنا ہی رول ہے، ہر کیمرہ مین کا، ہر رپورٹر کا، اور تمام اینکرز کا، اور تمام اس سٹاف کا بھی، ٹیکنیکل ٹیم کا بھی، جس نے یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا کہ یہ چیزیں ہم پاکستانی قوم کے سامنے لا پائیں۔ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن اس لیے تھی کہ ہم ایک ایسی سیاسی فضا کے اندر زندہ تھے جس میں لگتا یہ تھا کہ پاکستان کی قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، لیکن اسی ماحول کے اندر جب ہم نے یہ کوریج کرنی شروع کی، بارڈر پہ گئے، مختلف بنکرز پہ گئے، ان پوزیشنز پہ گئے جہاں پر 10-10 20-20 میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک طرف پاکستانی فوج تھی اور دوسری طرف دشمن کھڑا تھا، تو قوم میں یکجہتی آئی، قومی بیانیہ بنا۔ تو یہ نیشنل نیریٹو بنانے میں سما نے کلیدی کردار ادا کیا، اور میں اس کا پوری سما ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کی کنٹریبیوشن سے یہ ہمارا قومی بیانیہ جو بنا، اس کے اندر سما نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور آپ سب اس معاملے میں ستائش کے مستحق ہیں۔ دوسری طرف آ جائیں تو نیشنل یونٹی، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا کہ لگتا یہ تھا کہ ایک جنگ کے ماحول کے اندر پی ٹی آئی کی جنگ الگ کھڑی ہوگی، باقی حکومت کے لوگ الگ کھڑے ہوں گے تو آپس میں تنقید نہ چل رہی ہو، لیکن یہیں پہ سما نے میک شور کیا کہ وہ مختلف مکتبہ فکر، مختلف سیاسی اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کو ایک میز کے اوپر لایا، اور وہ نیشنل یونٹی کی فضا جو ہمیں نظر آئی 6-7 مئی سے لے کر 10-11 مئی، اور اس کے بعد بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو خلیج بہت زیادہ تھی اس میں کمی آئی، اس میں سما نے ایک رول ادا کیا، اور وہ مثبت رول تھا۔ جرنلسٹک سٹینڈرڈ کو بھی مد نظر رکھا، اس کے مطابق چیزیں رپورٹ بھی کیں، لیکن تمام اسکول آف تھاٹس کو اکٹھا بھی کیا اور ایک بیانیہ دیا، اور ایک بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان کی خاطر ہم سب اکٹھے ہیں، اگر پاکستان کو کوئی بھی چیلنج آئے گا تو کوئی کسی پارٹی ایک سے وابستہ نہیں ہے، سب کی وابستگی سب سے پہلے پاکستان ہے۔ تو اس ایک آبجیکٹیو کو لے کر پوری سما کی ٹیم نے کام کیا، اور سب کو میں اس معاملے میں ویری ویل ڈن کہوں گا۔ تیسرے نمبر پر آ جائیں تو انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا وہ عجیب و غریب نوعیت کا تھا۔ انڈین میڈیا اور انڈین جرنلسٹ کی رسائی پاکستان سے باہر پوری دنیا کے اخبارات میں پاکستانی جرنلسٹ کی نسبت زیادہ ہے۔ ان کے بعض جرنلسٹ ایسے ہیں جو واشنگٹن پوسٹ سے، میں خاتون کسی کا یا مرد کا نام نہیں یہاں لیتا، واشنگٹن پوسٹ میں ان کے آرٹیکل چھپتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے دنیا کے اداروں میں جائیں تو ان کے نیوز روم کے اندر ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر وہ رپورٹ کیا کر رہے تھے؟ رپورٹ یہ کر رہے تھے کہ ایک دن وہ کر رہے تھے کہ کراچی کی پورٹ تباہ ہو گئی، لاہور کے اوپر قبضہ ہو گیا، پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور پاکستانی جو پرائم منسٹر ہیں وہ کسی زیر زمین بنکر میں چلے گئے۔ یہ آدھی رات کا وقت ہوگا، تو نیوز روم کے اندر ہم پوری نیوز ٹیم ہماری یہاں تھی، جتنے ڈائریکٹر نیوز ہیں، کنٹرولر نیوز ہیں یا شفٹ انچارج ہیں، میں خود یہاں موجود تھا، حافظ طارق ہماری ڈائریکٹر نیوز ہیں وہ ساتھ تھے، بیوروز ہمارے کام کر رہے تھے۔ تو ہم نے اس وقت رات کو یہ طے کیا کہ اس وقت شاید سب سے بہترین موقع اس پروپیگنڈے کا، اس جھوٹ کا جواب دینے کے لیے یہ ہے کہ ہم سارے جتنی جگہوں سے لائیو جا سکتے ہیں تو لائیو جائیں۔ کراچی پورٹ کی تباہی کا ذکر ہوا تھا، تو سب سے پہلے جو کراچی کے ہمارے بیورو چیف ہیں اسلم خان، ان کو کہا گیا کہ آپ جائیے، جہاں پورٹ کے قریب ترین آپ جا سکتے ہیں وہاں جا کے دکھائیے تاکہ جھوٹ کا جواب ہم سچ سے دے سکیں۔ لاہور کے اوپر قبضہ کروا رہے تھے، تو لاہور شہر کے اندر میں خود، میرے ساتھ میرے وہ پروڈیوسر اجاز بشیر وہ بھی میرے ساتھ تھے، ہم لبرٹی مارکیٹ میں جا کے وہاں چلے گئے، پنجاب کے ایک منسٹر تھے، ان کو ہم نے درخواست کی، وہ آدھی رات کو ہمارے پاس آئے اور ہم نے شہر پورے کا گھوم کے چکر بھی لگایا، اور وہاں سے جا کے ہم نے آدھا پونا گھنٹہ کی لائیو ٹرانسمیشن بھی کی، باقی جگہوں سے بھی جہاں جہاں ہم لائیو جا سکتے تھے۔ تو ہم نے اس انڈین جھوٹ کا، اس پروپیگنڈے کا، جو اپنے وہ ایک ان کا جو بالی ووڈ کا سٹائل ہے نا فلموں والا، اس انداز میں وہ کچھ کرنے کی، دکھانے کی دنیا کو کوشش کر رہے تھے، تو ہم نے اگین
اپنی سچائی سے اور اپنے پروفیشنل سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جھوٹ کا جواب دیا۔ پھر یہاں پہ ہم نے کام نہیں روکا، ہم نے اسی عرصے میں جب نیشنل یونٹی اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا تھا تو ہمارے کریٹیو ڈپارٹمنٹ نے اور جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے اس نے اس میں بہت کاوش ہے ان کی۔ ہم نے اے آئی کا اور ورچوئل ٹیکنالوجی جو آج کل ماڈرن ٹولز ہیں، اس میں ہمارے جو ڈائریکٹر ٹیکنیکل ہیں ندیم احسان، اس کی بھی کنٹریبیوشن تھی۔ ہمارا جو کریٹیو ڈپارٹمنٹ ہے حارث، اس نے اس میں بہت رول ادا کیا، اور ہم نے اے آئی کی مدد سے وہ ویڈیوز تیار کیں علامہ اقبال کی اور قائد اعظم کی، جس سے وہ قومی یکجہتی کا، وہ جذبے کا، وہ اسپرٹ کا جو نیشنل یونٹی کے لیے ہونی چاہیے، وہ پیغام ہم نے دیا۔ ہم نے وہ جو مشہور ہمارے ترانے تھے جو بچپن سے سنتے آئے ہیں اور آج بھی سنیں تو وہ لہو گرماتے ہیں، ان کو ریکریٹ کیا آج کے بچوں کو دکھانے کے لیے، آج اپنے نوجوانوں کو دکھانے کے لیے کہ 65 اور 70 میں یہی ترانے تھے جو ہمارا لہو گرماتے تھے، تو آج اگر ہم دکھائیں گے تو وہ کیسے ہوں گے۔ وہ تمام ترانوں کو ہم نے دوبارہ سے اپنی اسکرین کے اوپر لائے اور مسلسل کیا۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ریونیوز اوپر جا رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں، جذبہ ایک تھا کہ پاکستانی قوم کو اکٹھا کرنا ہے، اس اسپرٹ کو جس کی ضرورت ہے اس کو بحال کرنا ہے، اور اس کی خاطر ہم نے وہ تمام کچھ کیا۔ اس میں ہمارے جو چیئرمین ہیں اس کو میں شاباش دوں گا کہ سب سے زیادہ جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو اپنی جیب پیاری ہوتی ہے کہ میرے پاس ریونیو کتنا آ رہا ہے۔ کسی ایک موقع کے اوپر بھی، ایک لمحے کے اوپر بھی یہ ایشو ہمارے آڑے نہیں آیا، بلکہ بہت سارے ترانے ایسے تھے جب ہم نے 8-10 ترانے بنا لیے اور چلانے شروع کیے تو خود چیئرمین کی طرف سے میسج آنے شروع ہوئے کہ یہ والا ترانہ، یہ والا ترانہ، یہ تم لوگ ابھی کر نہیں رہے، اس پہ بھی کام کرو۔ ہم ایڈز ڈراپ کر کے یہ ترانے چلاتے رہے، یہ اے آئی ویڈیوز چلاتے رہے۔ تو میں اس معاملے میں اس چیئرمین کو بھی، اس انویسٹرز کو بھی اور مینجمنٹ کو بھی شاباش بولتا ہوں کہ جس نے اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیا اور ہم اس چینل کو یہاں تک لانے میں کامیاب ہوئے جہاں آج یہ ہے۔ نیشنل سانگز کا ایک کمپٹیشن ہم نے شروع کیا۔ نیشنل سانگز کا کمپٹیشن اس لیے شروع کیا کہ ایک بہت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح نصیب کی ہے، بہت بڑا مارکا تھا، مارکا حق، اور اس میں اللہ پاک نے ایک ایسی کامیابی دی کہ پاکستان کے مقابلے میں کنونشنل وارفیئر میں کہا جاتا تھا کہ انڈیا بہت تگڑا ہے، لیکن جب پاکستان نے ان کے 6 جہاز مار گرائے، جس کو اب ٹرمپ نے کوئی 20-25 دفعہ دہرا کے اس کے اوپر مور لگا دی ہے کہ پاکستان سچ بول رہا ہے اور انڈیا جھوٹ بول رہا تھا، تو اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے۔ پہلی سیلیبریشن ہم نے یہ کی کہ پاکستان زندہ باد۔ ہم نے ایک 2 گھنٹے کا پروگرام کیا، خوب اس میں قومی ترانے گائے، نغمے گائے، خوشیاں منائیں اس کی، اور اس کو پھر پوری میڈیا انڈسٹری نے فالو کیا۔ سما پہلے تھا، سب نے اس کو فالو کیا۔ پھر نیکسٹ سٹیپ ہمارا یہ ہوا کہ سما کی آواز، ہم نے کہا نوجوان بچوں کو لاتے ہیں اور اسی اسپرٹ کو، یہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے اس کے ذریعے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ یہاں رکے نہیں۔ یہ ہمارا ہر اتوار کی رات کو ابھی بھی سما کی آواز کمپٹیشن چل رہا ہے۔ 14 اگست کو انشاءاللہ یوم آزادی کو اس کا فائنل ہوگا، اور یہ ایک نیا سنگ میل تھا، اس کو بھی فالو کیا دوسرے چینلز، میں نام نہیں لوں گا، لیکن سما کا انیشیٹو تھا، سما نے یہ ایک نئی مثال بنائی اور باقیوں نے اس کو فالو کیا۔ جس ویڈیو وال کے میں سامنے کھڑا ہوں، یہ شاید پاکستان میں تھوڑے چینل کو یہ لگژری حاصل ہے کہ اتنی بڑی ویڈیو وال جس کے اوپر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس کو ڈھیر سارے حصوں میں تقسیم کر کے ڈھیر ساری یہ فیلڈز یہاں سے دے سکتے ہیں۔ یہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم میں یہ کیپیبلٹی ہے اور انہوں نے اس کو فردر ریفائن کیا۔ بہت سارا کچھ اس کے اوپر ہم پلے بھی